السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج ہم نالج شک کی قسط نمبر 2 کی طرف۔ رات کا وقت تھا، کالج کے باہر سڑک تقریباً سنسان تھی۔ حورین اکیلی کھڑی تھی، ہاتھ میں وہی کاغذ، وہی تصویر۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، میں بھاگوں گی نہیں، میں اس کا سامنا کروں گی۔ فون پہ میسج آیا، اگر عزت بچانی ہے تو رات کے 9 بجے پرانی گلی میں آؤ۔ حورین نے آنکھیں بند کی۔ یا اللہ، تو ہی میرا محافظ ہے۔ ادھر زیدان اپنے کمرے میں بے چین تھا، دل بار بار کہہ رہا تھا کچھ غلط ہونے والا ہے۔ اسی وقت اسے ایک اننون میسج آیا، اگر اپنی ہیروئن کو بچانا ہے تو پرانی گلی آ جاؤ۔ زیدان کا خون کھول اٹھا، یہ کھیل ختم کرنا ہوگا۔ ہوا میں عجیب سا خوف تھا۔ رات کے 9 بجے تھے، اندھیرا، خاموشی اور سناٹا۔ حورین آہستہ آہستہ آگے بڑھی، کون ہو تم؟ سامنے آؤ۔ سامنے سے ایک شخص باہر آیا، وہی اس کا ماضی، فراز۔ حورین کے قدم رک گئے۔ تم واپس کیوں آئے ہو؟ فراز مسکرایا، کیونکہ تم بہت پاکیزہ بن رہی ہو۔ سوچا حقیقت سب کو دکھا دوں۔ حورین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے توبہ کر لی ہے، اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ فراز ہنسا، اللہ نے معاف کیا ہوگا مگر لوگ نہیں کریں گے۔ یہ جملہ ایک لڑکی کے سب سے بڑے خوف کو چیر رہا تھا۔ اسی لمحے زیدان وہاں پہنچ گیا۔ بس فراز نے اسے دیکھا، اوہ، ہیرو بھی آ گیا۔ زیدان غصے سے بولا، جو کرنا ہے مجھ سے کر، اسے چھوڑ دو۔ حورین حیران رہ گئی، آپ یہاں کیوں آئے؟ زیدان نے صرف ایک جملہ کہا، کیونکہ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ وہ لمحہ تھا، یہاں ایک لڑکے نے اپنی نیت کو عمل میں بدل دیا۔ فراز نے موبائل نکالا، ایک کلک اور یہ تصویر پورے کالج میں۔ حورین کے ہاتھ کانپنے لگے۔ نہیں، ایسا مت کرو۔ زیدان آگے بڑھا، تمہیں جو چاہیے وہ مجھ سے لے لو۔ فراز نے آنکھیں تنگ کی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس اس کی حقیقت دنیا کے سامنے لانی ہے۔ اسی لمحے حورین نے آنسو صاف کیے اور ایک قدم آگے بڑھی۔ رکو، اس کی آواز مضبوط تھی، اگر تمہیں سچ دکھانا ہے تو پورا سچ دکھاؤ۔ زیدان چونک گیا۔ حورین نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ہاں، میں نے غلطی کی تھی، مگر میں نے توبہ بھی کی اور میرا رب میرے ماضی سے زیادہ بڑا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا، یہاں ایک لڑکی نے اپنے خوف کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی عزت خود بچائی۔ فراز ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ حورین نے مزید کہا، اگر تم یہ تصویر پھیلاؤ گے تو تمہارا گناہ تمہارے ساتھ ہوگا، مگر میں اللہ کے سامنے سر اٹھا کے کھڑی ہوں گی۔ یہ الفاظ فراز کو ہلا گئے۔ زیدان نے بھی آگے بڑھ کے کہا، اگر تم نے یہ کیا تو میں تمہیں روکوں گا ہر قیمت پر۔ کچھ لمحوں کی خاموشی، ہوا جیسے رک گئی ہو۔ فراز نے ہنستے ہوئے موبائل نیچے کر دیا۔ انٹرسٹنگ، دیکھتے ہیں تمہارا ایمان کب تک بچاتا ہے تمہیں۔ اور وہاں سے چلا گیا۔ خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ اب اصل جنگ شروع ہوئی تھی۔ حورین وہیں بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زیدان اس کے پاس آیا مگر فاصلے پہ رک گیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ حورین نے آہستہ سے کہا، آج پہلی بار مجھے لگا کہ اللہ واقعی میرے ساتھ ہے۔ زیدان کے دل میں پہلی بار ایک دعا پیدا ہوئی، یا اللہ، اگر یہ لڑکی میرے لیے ہے تو اسے میرے لیے حلال بنا دے۔ اگلی صبح کالج کا ماحول پہلے جیسا نہیں تھا۔ لوگوں کے گروپس، سرگوشیاں اور ہر نظر میں ایک ہی سوال، کیا تم نے وہ تصویر دیکھی؟
وہ لڑکی کون ہے؟ حورین جیسے ہی کالج کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی، اسے فوراً محسوس ہو گیا سب کی نظریں اسی پر ہیں۔ دل زور سے دھڑکنے لگا ہے۔ یا اللہ، کیا سب کچھ سامنے آ گیا؟ مائرہ تیزی سے اس کے پاس آئی۔ حورین یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ لوگ تمہاری بات کیوں کر رہے ہیں؟ حورین نے آنکھیں بند کی۔ سچ چھپانے کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ مائرہ اگر میں تمہیں سب سچ بتاؤں تو کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ مائرہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، سچ سننا مشکل ہوتا ہے مگر میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ ایک لمحہ تھا، یہاں ایک دوستی آزمائش سے گزرنے والی تھی۔ کالج کے نوٹس بورڈ کے پاس بھیڑ لگی تھی، وہی تصویر سب کے سامنے۔ حورین کے قدم رک گئے، آنکھوں میں آنسو، دل جیسے ٹوٹ رہا تھا۔ اسی لمحے زیدان آگے آیا۔ اس نے بغیر کچھ کہے وہ تصویر پھاڑ دی۔ لوگ چونکے۔ اوئے کیا کر رہا ہے؟ زیدان نے بلند آواز میں کہا، کسی کی عزت تمہارے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہوتی۔ پورا ماحول خاموش ہو گیا۔ زیدان نے سب کی طرف دیکھ کے کہا، اگر تم اتنے ہی پاک ہو تو پھر کسی کی ایک غلطی پر فیصلہ کرنے کا حق بھی نہیں رکھتے۔ یہ الفاظ ہر دل پر اثر کر رہے تھے۔ حورین نے یہ سب دیکھا، اس کے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ یا اللہ، یہ کون سا امتحان ہے؟ شام کا وقت تھا، مسجد کے باہر خاموشی تھی۔ حورین سیڑھیوں پہ بیٹھی تھی، دل بوجھل مگر روح مضبوط۔ زیدان آہستہ سے اس کے پاس آیا مگر پھر بھی فاصلے کا خیال رکھا۔ آج جو ہوا، اس کے بعد آپ ٹھیک ہیں؟ حورین نے آہستہ سے کہا، لوگوں کی باتوں سے زیادہ مجھے اپنے رب کے سامنے جواب دینا ہے۔ یہ سن کر زیدان کے دل میں اور احترام بڑھ گیا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد زیدان نے ہمت کی، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ حورین نے نظریں جھکا لیں۔ جی، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، صرف اس مسئلے میں نہیں۔ وہ رک گیا، پھر آہستہ سے بولا، میں آپ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا، یہاں ایک لڑکے نے غلط راستہ چھوڑ کر حلال راستہ چنا۔ حورین کا دل زور سے دھڑکا مگر اس کا ایمان اس کے جذبات سے مضبوط تھا۔ یہ فیصلہ اتنا آسان نہیں ہے۔ زیدان نے فوراً کہا، میں جانتا ہوں، اسی لیے میں کوئی جلدی نہیں کر رہا۔ میں آپ کے گھر آ کر آپ کے والدین سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر حورین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج کل کے زمانے میں کوئی ایسا بھی سوچتا ہے؟ مگر اگلا لمحہ سب کچھ بدلنے والا تھا۔ حورین نے آہستہ سے کہا، میرا ماضی آپ کی زندگی کو مشکل بنا سکتا ہے۔ زیدان نے بغیر سوچے کہا، آپ کا ماضی نہیں، آپ کا حال اور آپ کا ایمان میرے لیے اہم ہے۔ یہ الفاظ حورین کے دل میں اتر گئے مگر ایک اور امتحان باقی تھا۔ دور کھڑا کوئی شخص یہ سب سن رہا تھا۔ فراز۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، اب کھیل اور بھی انٹرسٹنگ ہوگا۔ شام کا وقت تھا، حورین اپنے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی، ہاتھ دروازے پر مگر دل میں عجیب سا خوف، آج سب کچھ بدلنے والا ہے۔ وہ آہستہ سے اندر داخل ہوئی، گھر کا ماحول عجیب حد تک خاموش تھا۔ حورین، اس کے والد کی آواز گونجی۔ حورین کے قدم رک گئے۔ جی ابو۔ والد کے ہاتھ میں موبائل تھا، وہی تصویر۔ یہ کیا ہے؟ ان کی آواز میں غصہ، دکھ اور بے اعتمادی سب کچھ تھا۔ حورین کے آنسو بہنے لگے۔ ابو، یہ میرا ماضی ہے مگر میں نے توبہ کر لی ہے۔ خاموش، ہم نے تمہیں اس لیے پالا تھا۔ یہ الفاظ حورین کے دل کو چیر گئے۔ ماں آگے آئی، بیٹا یہ سب کیا ہے؟ ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ یہی وہ لمحہ تھا، یہاں ایک لڑکی کا سب سے بڑا سہارا اس کے خلاف کھڑا تھا۔ حورین نے ہمت کی، امی، ابو، میں غلط تھی مگر میں نے اللہ سے معافی مانگی ہے۔
والد نے سخت لہجے میں کہا، ہمیں اللہ کا نہیں لوگوں کا جواب دینا ہے۔ یہ جملہ ایک معاشرے کی سچائی دکھا رہا تھا۔ حسین خاموش ہو گئی، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ کل سے تم کالج نہیں جاؤ گے، اور یہ موضوع یہیں ختم۔ فیصلہ ہو چکا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ حسین اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، دل ٹوٹ چکا تھا۔ یا اللہ، میں نے تو تیرے لیے خود کو بدلا تھا، پھر یہ سزا کیوں؟ وہ سجدے میں چلی گئی۔ یا رب، اگر یہ راستہ صحیح ہے تو مجھے ہمت دے۔ ادھر زیدان بے چینی سے اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ وہ آج کالج کیوں نہیں آئی؟ اسی وقت مائرہ کا میسج آیا، حسین کے گھر والوں کو سب پتہ چل گیا ہے، وہ اب کالج نہیں آئے گی۔ زیدان کے دل پر جیسے ضرب لگی۔ نہیں، یہ ایسے ختم نہیں ہو سکتا۔ اسی لمحے اس نے فیصلہ کیا، میں اس کے گھر جاؤں گا۔ اگلا دن حسین کے گھر کا دروازہ نوک نوک دروازہ کھلا، سامنے زیدان کھڑا تھا۔ حسین کے والد حیرت سے دیکھا۔ جی آپ کون؟ زیدان نے ادب سے کہا، میرا نام زیدان ہے، میں آپ سے حسین کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ گھر کا ماحول فوراً ٹینس ہو گیا۔ ہماری بیٹی کا نام دوبارہ زبان پر نہ لانا، زیدان نے جھک کر کہا، میں غلط نیت سے نہیں آیا، میں نکاح کا رشتہ لے کے آیا ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک لڑکے نے سب کے سامنے اپنی نیت کی سچائی دکھائی۔ اندر حسین نے یہ سنا، دل زور سے دھڑکنے لگا، مگر اگلا جواب سب کچھ بدلنے والا تھا۔ والد نے سختی سے کہا، ہم اپنی بیٹی کی شادی کسی اجنبی سے نہیں کریں گے، اور جس کا ماضی ایسا ہو، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں۔ دروازہ بند۔ وہیں زیدان رہ گیا، خاموش مگر ٹوٹا ہوا۔ ادھر حسین کمرے میں بیٹھ گئی۔ یا اللہ، اگر یہ رشتہ میرے لیے بہتر ہے تو اسے آسان کر دے۔ دروازہ بند ہو چکا تھا، مگر زیدان ابھی بھی وہیں کھڑا تھا، خاموش مگر دل کے اندر طوفان۔ یا اللہ، میں نے پہلی بار کوئی صحیح قدم اٹھایا، پھر بھی راستہ اتنا مشکل کیوں ہے؟ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر ایک فیصلہ کیا، میں زبردستی نہیں کروں گا۔ اگر یہ رشتہ میرے لیے بہتر ہے تو اللہ خود راستہ بنائے گا۔ یہی وہ لمحہ تھا یہاں ایک لڑکا جذبات نہیں ایمان کو چن رہا تھا۔ ادھر حسین اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، آنکھیں زور، دل ٹوٹا ہوا۔ وہ میرے لیے آیا تھا اور ابو نے اسے واپس بھیج دیا، مگر پھر اس نے آنسو صاف کیے، نہیں، یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس نے خود کو سنبھالا، اگر وہ میرے نصیب میں ہے تو کوئی اسے مجھ سے دور نہیں کر سکتا۔ 2 دن گزر گئے، حسین گھر سے باہر نہیں نکلی، زیدان نے بھی کوئی رابطہ نہیں کیا۔ دونوں نے اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا۔ اسی دوران گھر میں ایک رشتہ آیا، ایک امیر خاندان۔ لڑکا بیرون ملک رہتا تھا۔ حسین کی ماں خوش ہو گئی، اللہ نے بہتر راستہ دے دیا ہے، ہمیں جلدی فیصلہ کرنا چاہیے۔ حسین کے لیے یہ سب شوق تھا۔ امی، میں ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہوں، ماں نے سختی سے کہا، تمہاری وجہ سے پہلے ہی باتیں ہو چکی ہیں، اب ہم مزید رسک نہیں لے سکتے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک لڑکی اپنے ہی گھر میں بے بس ہو رہی تھی۔ رات کو حسین سجدے میں تھی، یا اللہ، اگر یہ رشتہ میرے لیے بہتر ہے تو میرے دل کو راضی کر دے، اور اگر نہیں تو اسے خود ہی ختم کر دے۔ ادھر زیدان مسجد میں بیٹھا تھا، خاموش، آنکھوں میں دعا، یا اللہ، میں نے اسے حلال طریقے سے مانگا ہے، اگر وہ میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرے نصیب میں لکھ دے۔ 2 دعائیں ایک ہی رب کے سامنے۔ اگلے دن حسین کے گھر والے رشتہ فائنل کرنے جا رہے تھے، مگر اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ کون ہے؟ دروازہ کھلا، سامنے زیدان نہیں بلکہ ایک اور شخص، حافظ عبدالرحمن۔ میں ایک ضروری بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ دروازہ کھلا۔ حسین کے والد نے حیرانی سے پوچھا، جی آپ؟
انہوں نے نرمی سے جواب دیا، میں آپ سے حورین کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں۔ گھر کا ماحول فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ ہمیں اپنی بیٹی کے بارے میں کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، والد نے سختی سے کہا۔ حافظ صاحب مسکرائے، میں آپ کی بیٹی کے ماضی کے بارے میں نہیں، اس کے حال اور اس کے رب کے ساتھ تعلق کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں۔ یہ الفاظ سیدھا دل میں اتر گئے۔ وہ آہستہ سے بیٹھ گئی۔ کیا آپ جانتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ کون ہے؟ والد خاموش رہے۔ وہ جو گناہ کرے پھر سچی توبہ کرے۔ یہ سن کر ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کی بیٹی نے غلطی کی، مگر اس نے خود کو اللہ کے لیے بدل لیا، اور آج آپ اسے اس کی پرانی غلطی کی سزا دے رہے ہیں۔ گھر میں خاموشی چھا گئی۔ حورین دروازے کے پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی کے ماضی کو نہیں، اس کے حال کو دیکھو۔ والد کے چہرے پہ نرمی آنا شروع ہوئی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد والد نے آہستہ سے کہا، مگر لوگ کیا کہیں گے؟ حافظ صاحب مسکرائے، لوگ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہیں گے، مگر قیامت کے دن آپ کو لوگوں کو نہیں، اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہ الفاظ باپ کے دل کو ہلا گئے۔ اسی وقت حورین آہستہ سے باہر آئی، آنکھوں میں آنسو، مگر چہرہ پرسکون۔ ابو، والد نے اس کی طرف دیکھا، پہلی بار غصے کے بغیر۔ میں نے واقعی توبہ کی ہے، میں نے خود کو اللہ کے لیے بدلا ہے۔ ماں نے آگے بڑھ کے اسے گلے لگا لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا یہاں ایک ماں نے اپنی بیٹی کو پھر سے قبول کیا۔ والدہ نے گہری سانس لی، پھر آہستہ سے کہا، اگر واقعی کوئی لڑکا تمہیں عزت کے ساتھ مانگنے آیا ہے تو ہم اس سے بات کریں گے۔ حورین کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ کیا واقعی؟ والد نے ہلکا سا سر ہلایا۔ اسی وقت دروازے پہ دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا۔ اس بار زیدان کھڑا تھا۔ وہ اندر آیا، نظریں جھکائے۔ السلام علیکم، والد نے جواب دیا۔ وعلیکم السلام، بیٹھیں۔ یہ وہ لمحہ تھا یہاں ایک رشتہ اللہ کے نام سے شروع ہونے جا رہا تھا۔ گھر کا ماحول خاموش تھا، سب کی نظریں زیدان پر تھی۔ بیٹا، اپنے بارے میں کچھ بتاؤ، حورین کے والد نے سنجیدگی سے کہا۔ زیدان نے ایک گہری سانس لی، کیونکہ آج اسے سچ بولنا تھا۔ میرا نام زیدان ہے، اور میں پہلے ایسا نہیں تھا۔ حورین چونک گئی۔ میں ایک ایسا انسان تھا جو دنیا کی ہر غلط چیز میں پڑا ہوا تھا، پارٹیز، بری صحبت، نماز سے دوری۔ گھر میں خاموشی چھا گئی، مگر پھر ایک دن مجھے احساس ہوا کہ سکون صرف اللہ کے قریب ہے۔ زیدان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں نے توبہ کی، اور آج بھی کوشش کر رہا ہوں کہ بہترین بن سکوں۔ یہ الفاظ سچائی سے بھرے ہوئے تھے۔ حورین کے والد غور سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تو تم کہہ رہے ہو کہ تم بھی بدلے ہو؟ زیدان نے سر ہلا کر کہا، جی، اور ابھی بھی بدل رہا ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک لڑکے نے اپنے ماضی کو چھپانے کی بجائے اسے قبول کیا۔ اسی وقت دروازہ زور سے کھلا۔ فراز اندر داخل ہوا۔ واہ، کیا خوب سین ہے! سب چونک گئے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ حورین کے والد نے غصے سے پوچھا۔ فراز ہنسا، میں سچ دکھانے آیا ہوں۔ اس نے موبائل نکالا۔ یہ لڑکی اور یہ لڑکا۔ اس نے زیدان کی پرانی تصاویر دکھائی، پارٹی، شراب، بری محفلیں۔ حورین کا دل بیٹھ گیا۔ یہ آیا آپ کا فیوچر داماد؟ گھر میں سناٹا چھا گیا۔ حورین کے والد نے سختی سے کہا، کیا یہ سب سچ ہے؟ یہی وہ لمحہ تھا یہاں سب کچھ ختم ہو سکتا تھا۔ زیدان نے سر جھکا لیا۔ جی، یہ سب سچ ہے۔ حورین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر زیدان نے سر اٹھایا۔ یہ میرا ماضی ہے، میں وہ انسان نہیں رہا۔ فراز ہنسا، لوگ بدلتے نہیں، بس چھپ جاتے ہیں۔ حورین نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ نہیں، سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ لوگ بدلتے ہیں، اگر میں بدل سکتی ہوں تو یہ بھی بدل سکتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا یہاں ایک لڑکی نے دوسرے کے ماضی کو قبول کیا۔
हुरैन ने अपने वालिद की तरफ देखा। अब्बू, अगर आपने मुझे मेरे माजी के बावजूद कबूल किया तो फिर इसे क्यों नहीं? ये सवाल दिल को हिला देने वाला था। फराज खामोश हो गया। हुरैन के वालिद ने गहरी सांस ली। हमें सोचने का वक्त चाहिए। फैसला अभी बाकी था। घर में खामोशी छाई थी। हर कोई अपने अपने ख्यालों में गुम था। हुरैन के वालिद बैठे थे, सर झुका हुआ, आंखों में सोच। एक तरफ बेटी जिसने तौबा की, खुद को बदला। दूसरी तरफ एक लड़का जिसने सच बोलकर अपने माजी को कबूल किया। और दरमियान में माशरा, लोग क्या कहेंगे? ये जुमला बार बार जहन में गूंज रहा था। इसी लम्हे हाफिज रहमान की बात याद आई। क़यामत के दिन आपको लोगों को नहीं, अल्लाह को जवाब देना है। वालिद ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली, फिर आहिस्ता से कहा, हुरैन। हुरैन फौरन इनके पास आई। जी अब्बू। इन्होंने इसके सर पे हाथ रखा। अगर तुमने वाकई तौबा की है, तुम इस लड़के को अपने लिए बेहतर समझती हो। हुरैन का दिल रुक गया। तो हमें भी तुम पर भरोसा करना होगा। आंखों से आंसू बहने लगे। अब्बू, माँ ने भी मुस्कुरा के कहा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। ये वो लम्हा था जहाँ एक घर ने माशरे से ज़्यादा अल्लाह को चुना। कुछ दिन बाद एक सादा सा निकाह, न शोर न दिखावा। मस्जिद में हुरैन सफ़ेद लिबास में, आंखों में हया, दिल में सुकून। दूसरी तरफ ज़ैदान, आंखों में शुक्र, दिल में आजिज़ी। काजी साहब की आवाज़ गूंजी, क्या आपको ये निकाह कबूल है? ज़ैदान ने पुरसुकून आवाज़ में कहा, कबूल है। हुरैन की बारी आई। दिल जोर से धड़क रहा था। कबूल है, 3 बार कबूल है। और यूं एक पाक मोहब्बत हलाल रिश्ते में बदल गई। निकाह के बाद हुरैन ने आहिस्ता से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा माजी मुझे ऐसे अंजाम तक ले आएगा। ज़ैदान मुस्कुराया, ये हमारा नहीं, अल्लाह का प्लान था। दोनों ने एक साथ कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी पैगाम, इश्क वो नहीं जो इंसान को गुनाह में डाल दे। इश्क वो है जो इंसान को अल्लाह के करीब कर दे। अगर नीयत पाक हो और रास्ता हलाल हो तो अल्लाह खुद दो दिलों को मिला देता है। अल्लाह हाफिज़।